چیزوں میں ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم دنیا میں اکیلے رہتے نا، اکیلے، کوئی کسی سے ریلیشن ہی نہ ہوتا، تو پھر ہمیں ایک دوسرے کے حقوق جاننے کی چندہ ضرورت نہیں تھی۔ یہ چندہ کا لفظ بھی میرے استاد سے مجھے یاد ہوا۔ دور حدیث کے گھنٹے میں 2-3 دفعہ لیٹ ہوا، تو تیسری دفعہ جب میں لیٹ ہوا تو ہمارے استاذ نے کہا کہ اب آپ کو آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ وہاں سے مجھے چندہ کا لفظ یاد ہو گیا۔ اب آپ کو آنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ تو بھائی ہمارے پاس جو آپشن بچا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپشن ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم اکیلے ہی ہوتے، نہ کوئی خدا ہوتا، نہ آپس میں دوسرے انسان ہوتے، تو ہمیں ایک دوسرے کے حقوق جاننے کی چندہ ضرورت نہیں۔ فلاں کے کیا حقوق، فلاں کے کیا حقوق، اس تکلف کی ہمیں ضرورت تھی؟ اکیلے جنگل میں ہوتے، لکڑیاں کاٹ کے گھر بنا کے رہتے، لائف کو انجوائے کرتے اور مر جاتے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ بھائی دنیا میں جب ہم رہتے ہیں اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جو رہتے ہیں اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ مل کے ہم رہتے ہیں۔ پھر جس نے ہمیں بنایا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں تم سے باخبر ہوں، میں تمہارا اور اپنا ریلیشن باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ تو ہمیں 2 قسم کے ریلیشن کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہمارا ریلیشن گاڈ کے ساتھ، خالق کے ساتھ، خدا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اور ایک ہمارا ریلیشن مخلوق کے ساتھ۔ مخلوق میں انسان بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، خود ہماری اپنی ذات بھی آ گئی کہ ہمیں اپنی ذات کے لیے کیا کرنا ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب، کوئی قانون ان دونوں اہم ترین ریلیشن کے بارے میں ہمیں گائیڈ سرے سے کرتا ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میرا خیال ہے تو چاول کھا لیا آپ لوگوں نے، اب کہاں سمجھ آئیں گے؟ کھانا کھاتا ہے تو میں تو اسی وجہ سے نہیں کھایا، مجھے پتا ہے کھانا کھانے کے بعد انسان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی ہے۔ تو یہ 2 انتہائی اہم ریلیشن ہیں، اس کے بارے میں نہ سیکولر قوتوں کے پاس کوئی گائیڈنس ہے، نہ ہندوؤں کے پاس، نہ عیسائیوں کے پاس، نہ یہودیوں کے پاس کوئی یعنی مضبوط گائیڈنس۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہے، ہو سکتا ہے بھائی وہ اپنے دعوے میں سچے ہوں، لیکن ہم تو جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ بات کریں گے نا۔ یہودیوں کے پاس دوسروں کی نسبت ہے، عیسائیوں کے پاس دوسروں کی نسبت ہے، دوسروں سے اگر کمپیئر کرتے ہیں تو کچھ ملتی ہے ہمیں وہاں، لیکن یہ تو آسمانی مذاہب ہیں نا، یہ تو موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہیں۔ تو بھائی انسان کو 2 قسم کے ریلیشن مضبوط کرنے ہیں۔ ایک مخلوق کا خالق کے ساتھ ریلیشن، گاڈ کے ساتھ ریلیشن۔ بتاؤ دنیا میں کسی قوم کے پاس خدا کے ساتھ ریلیشن کو قائم کیسے کیا جائے؟ اس کا کوئی پیکج ہے؟ بولو بھائی، اب تو کھا لیا، اب تو سب بول لو نا، کوئی پیکج ہے بھائی؟ آپ پوچھو بھائی ہمارا خدا سے کیا ریلیشن ہونا چاہیے، نبی سے پوچھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوری ڈیٹیل ہے۔ فرمایا ریلیشن اللہ سے قائم کرنا ہے، اس کے حقوق ہیں، صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، پھر ظہر کی نماز پڑھنی ہے، پھر عصر کی نماز پڑھنی ہے، پھر مغرب کی نماز پڑھنی ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے ہاتھ دھونا ہے، پھر کلی کرنی ہے، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر چہرہ دھونا ہے، پھر بازو دھونے ہیں، پھر سر کا مسح کرنا ہے، پھر پاؤں دھونے ہیں، پھر آ کے ایسے کھڑے ہونا ہے، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، پھر ایسے جماعت کی نماز ہوگی، ایسے انفرادی نماز ہوگی۔ نماز میں تکبیر اولیٰ کہنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے، پھر سورت ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ ہے۔ تو پوری نماز کا پیکج، سفر میں ایسے نماز ہے، حضر میں ایسے نماز ہے۔ یہ رب کا ریلیشن بندوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ مضبوط، اور اس کے حقوق بتائے جا رہے ہیں۔ دیگر مذاہب میں اللہ یا خدا کا کانسیپٹ تو ہے، خدا کو خوش کیسے کرنا ہے، خدا سے ریلیشن کیسے بنانا ہے، کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ اچھا بھائی اور کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ دینی ہے، سال میں 1 دفعہ مالدار لوگ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے مال میں سے 2.5% کس کو دیں گے؟ بھائی ہر گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے کہ نہیں لیتی؟ آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہو، پیڑے کھا رہے ہو، ٹیکس نہیں دے رہے، گورنمنٹ اچھا سمجھے گی آپ کو؟ ہے بھائی، بولے گی بھائی کس قسم کا آدمی آ گیا۔ اللہ میاں بھی کہتے ہیں بھائی میرے بھی تم جہاں سے اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو،
مالدار آدمی کو حکم دیا غریبوں سے اللہ ٹیکس نہیں لیتے بلکہ مالداروں سے لے کے کس کو دیتے ہیں؟ غریبوں کو. اللہ نے ٹیکس بہت تھوڑا رکھا ہوا ہے کا بڑھنے والا مال, 4 قسم کے مال, مال تجارت, سونا, چاندی, کرنسی, یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن پہ تمہیں سال کے بعد ایک دفعہ کتنے فیصد دینا ہے؟ 2.5%. اے اللہ کہاں عرش پہ پہنچائے تیرے پاس نہیں, محلے پڑوس میں کوئی غریب ملے چپکے سے اس کے ہاتھ میں تھما دو. یہ پیکج کس کے پاس ہے بھائی؟ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس اتنا خوبصورت پیکج ہے؟ بولو نا, اتنا خوبصورت پیکج جو زکوٰۃ کا نظام, صدقہ فطر کا نظام, قربانی کا نظام, بکروں کا نظام نہیں ہے اسلام میں. جو صدقے کے بکرے ہیں اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. کئی بار اس کو میں بیان کر چکا ہوں, خوب سمجھ لو. صدقہ بکرے سے نہیں ہوتا, پیسوں سے ہوتا ہے, راشن سے ہوتا ہے. بکروں کو بھیڑ میں چڑھایا کرو. بقرعید میں بکرا ذبح کرنا, یہ بکرا ذبح کرنا صرف بقرعید اور عقیقے کی سنت ہے, اور حج میں. اس کے علاوہ بکرا کاٹنا کوئی سنت عمل نہیں ہے. پھر حج بتایا کہ زندگی میں ایک دفعہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے. جس کو بھی محبت ہوتی ہے محبوب کے گھر کی زیارت چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ہندو کا جب خدا یاد آئے گا کدھر کی زیارت کرو خدا کو خوش کرنے کے لیے, اس کا گھر کہاں ہے؟ ہندو کے پاس ایسی کوئی گائیڈنس نہیں ہے, سکھوں کے پاس ایسی کوئی گائیڈنس نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. ہمیں جب دل چاہتا ہے بھائی ہم جب اپنے رب کے گھر کی زیارت کریں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس, ہم نے کعبہ کو لوگوں کے قیام, نماز اور سجدے کی جگہ بنایا. اے اللہ ایسا تو نہیں کوئی مبالغہ آرائی ہو اس میں؟ اللہ کہیں گے جاؤ جا کے دیکھ لو حج کے دنوں میں, رمضان کے دنوں میں, پتہ چل جائے گا کہ 1400 سال پہلے جو میں نے آیتیں نازل کی تھی کہ قیام کی جگہ بنایا, لاکھوں لوگ بیت اللہ کے گرد گول دائرے میں قیام کرتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے. انسان کی فطرت ہے محبوب کے گھر کے در و دیوار کا چکر لگانا. جن کو عشق ہو جاتا ہے سارا دن گلیوں میں ہی گھومتے کہ نہیں گھومتے؟ یہاں تو گلیاں ہی نہیں, گھر ہی نہیں ملے ہوئے آپس میں. کوئی جھانک تاک کا سیٹ اپ ہی ختم کر دیا آپ لوگوں نے, چھتوں پہ چڑھ کے جھانک تاک. شادیاں پتہ نہیں کیسے ہوتی ہیں یہاں پہ, میں تو حیران ہوں. رات اندھوری کا شعر ہے نا, منتظر ہوں ستاروں کی ذرا آنکھ لگے, چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے. رات اندھوری امریکہ میں ہوتا تو کہتا ہے چھت پہ کس کو اشارہ کرے گا, دوسرا گھر اتنا دور ہوتا ہے. آپ لوگ یہاں وہ نہ اردو شاعری ہے بھائی, میں لوگوں سے کہتا ہوں انگلش میں زلف کا ترجمہ کیا کرو گے تم؟ محبوبہ کی زلفیں ہوتی ہیں نا, انگلش میں تو ہیئر ہوں گے, ہیئر میں وہ زلف والا مزہ تھوڑی ہے. شاعری اردو میں ہی ہے. اپنے بچوں کو اردو بھی سکھاؤ, انگلش تو سیکھ ہی رہے ہو, اردو سے رشتہ مت توڑو, سمجھتے ہو؟ تو ہمارا جب دل چاہتا ہے ہم اپنے رب کے گھر کی زیارت کریں تو اللہ نے ہمیں اس کا طریقہ بتایا. ایسے انسلے کپڑے پہن کے جاؤ. امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. امرؤ القیس نے کہا تھا کہ میں لیلا کے در و دیوار کے گرد چکر لگاتا ہوں. اے لوگوں میں پاگل نہیں ہوں کہ مجھے دیواروں سے محبت ہو گئی ہے, اصل میں ایکچولی دیواروں کے پیچھے جو محبوب رہتا ہے اس سے محبت ہو گئی ہے. ان دیواروں کی نسبت کس کی طرف ہے؟ محبوب کی طرف ہے, اس لیے دیواریں اچھی لگتی ہیں. محبوب یہاں سے شارٹ تو ہم بھی یہاں سے شارٹ, ہمیں دیواروں سے کوئی محبت نہیں ہے. بیت اللہ میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی, وہ بھی مٹی کی دیواریں ہیں, سیمنٹ گارے کی بجری, یہی سیمنٹ یہی گارا یہی مٹی یہی چونا وہاں بھی استعمال ہوا ہے. اللہ نے کہہ دیا یہ گھر کس کا ہے؟ میرا گھر ہے, بس اتنا کہہ دینا ہمارے لیے. بھائی جب فیصلہ کر لیا تمام پہلوؤں سے, ایسی کی تیسی, دیکھا جائے گا کیا ہوگا بھائی, دیکھ لیں گے یار. اللہ ہے نا, اللہ بھی تو کچھ کرے گا, سارا خود ہی کرنا ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ بھی تو اللہ کے لیے کر رہے ہو نا ایک کام, تو کچھ اللہ پہ چھوڑو یار. صبر کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. دیکھو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے, غزوہ احد جس کا بھی واقعہ چل رہا ہے, ان کے خاندان کے سارے مرد اس غزوہ میں شہید ہو گئے. باپ بھی شہید, بھائی بھی شہید, اب کمانے والا گھر میں کوئی بھی نہیں بچا. گھر میں فاقے آنا شروع ہو گئے. تو ان کی والدہ نے کہا کہ بھائی سب جا کے نبی سے پیسے مانگ رہے ہیں صدقے کے, آپ بھی جا کے مانگو, اور یہ نبی کے حکم پہ ہی ہوا ہے نا سب کچھ. تو جو بھی آتے کہ بھئی ہمارے بھائی شہید ہو گئے, ہمارے باپ شہید ہو گئے, گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صدقے کے پیسے دے دیتے کہ چلو جی تم لو. لیکن جن کے بارے میں نبی سمجھتے تھے نا کہ ان میں خوب توکل ہے, ان کو نبی نے نہیں دیے. جب ابو سعید خدری چھوٹے بچے تھے, یہ نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ گھر میں فاقے ہیں, میرے بھائی بھی شہید. یار دیکھو جس لیڈر کے کہنے پہ شہید ہوئے ہیں
اگر آج کسی کے کہنے پر آپ کا باپ آپ کا بھائی شہید ہو جائے اور آپ اس کے پاس جاؤ اور پیسے مانگو اور وہ جواب میں یہ کہے جو نبی نے کہا من یتصبر یصبرہ اللہ، جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اس کو صبر دیتا ہے، من یستعفف یعفہ اللہ، جو مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا، یعنی میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، جو چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ صرف اللہ کے سامنے اٹھیں تو اللہ اس کا خیال کرتا ہے، وہ مخلوق کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا۔ یہ نہیں کہا کہ مت مانگو، صاف منع نہیں کیا، اشارہ کر دیا کہ ابو سعید تم پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، تم تو اونچے خاندان کے ہو، تمہارے اندر توکل ہے۔ دیکھو کیا نبوت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھو نا۔ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے ابو سعید مجھ سے مت مانگو، یہ بھی نہیں کہا، کیونکہ بہت بڑی آزمائش ہو جاتی پھر ابو سعید کے لیے کہ بھئی نبی نے صاف منع کر دیا ہے، اصول ضابطہ بیان کر دیا، اس کے بعد مطلب اب اگر مانگنا چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دوں گا، اصول ضابطے میں اشارہ کر دیا کہ مجھے تمہارا مانگنا پسند نہیں آیا۔ مانگ بھی کس سے رہے؟ نبی سے بھائی، لیکن ہے تو مخلوق نا، تو نبی سے مانگنے کو بھی نبی پسند نہیں کر رہے، بھائی کس سے مانگو۔ اور ابو سعید خدری کا ایمان کا لیول دیکھو آپ۔ میں کہتا ہوں آج میرا کوئی لیڈر ہو جس کے لیے میں اپنا سب کچھ کٹا دوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سب کو پیسے بھی دے رہا ہے اور مجھے ٹکا، یعنی یوں ہمارے لحاظ سے وہ ٹکا سا جواب، ہم کم ظرف لوگ ہیں نا، ہمارے لحاظ سے وہ ہمیں جواب دے دے اور کہے کہ صبر کرو اللہ کھلائے گا، صبر کرو اللہ پلائے گا، تو میرے کیا جذبات ہوں گے؟ میں کہوں گا جاؤ بھائی آج سے آپ کی جماعت کو ہم نے چھوڑ دیا، سب کو دے رہے ہو، قربانی ہمارے گھر والوں نے سب سے زیادہ دی ہے، فاقے پڑھ رہے ہیں، میری ایک ماں وہ بیوہ ہو گئی اور ہم یتیم ہو گئے، باپ بھی شہید، بھائی بھی شہید، کوئی بچا نہیں ہے، اور ہمیں مشورے اللہ سے مانگو اللہ سے ہوتا ہے، اور ان کو بھی دے دیا ان کو بھی دے دیا۔ لیکن ابو سعید خدری کا حوصلہ دیکھو یار، قربانیاں دے کے یہ حوصلہ، اور ایسے خدا کی قسم یہ نبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ 100% کسی کی نبوت پہ یقین ہوتا ہے نا تو پھر انسان اس موقع پر نصیحت پر عمل کرتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد آپ مجھے بتاؤ میں آپ سے قربانیاں دلواؤں اپنے کسی ویژن کا حصہ بنا کے، اور میں لوگوں کو پھر پیسے بھی بانٹ رہا ہوں، آپ میرے پاس آؤ آپ کو میں صبر کی تلقین کروں، کیا گزرے گی آپ کے دل پہ نا، قیامت گزرے گی۔ لیکن ابو سعید خدری 10 سال کے تھے غالباً جب وہ آئے تو نبی نے فرمایا من یستعفف یعفہ اللہ، جو صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہتا ہے کہ اپنے دامن کو، استعفاف کا مطلب اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانا، الفاظ بھی دیکھو، پاک دامن کو عفیف کہتے ہیں۔ پاک دامن کا مطلب کیا؟ بھائی ہاتھ پھیلا لیا تو دامن کیا ہو گیا؟ داغدار، ساری زندگی کے لیے اب اس دن تو مانگ رہا تھا نا۔ اتنی بڑی عیب ہے، اتنا بڑا عیب ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ اور آج ذرا سی بات پہ پلاٹ خریدنا ہے پیسے دے دو، بچے کو میں نے امریکہ بھیجنا ہے ادھر کھانے کو لوگوں کے روٹیاں نہیں ہیں، خدا کے بندو، اور تم ہری ہری سوج رہی ہے بچوں کو امریکہ بھیجنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہو لوگوں سے یار۔ میں بتاتا ہوں واقعہ، ادھر ہی مسجد میں ایک صاحب آئے، بچوں کی اسکول کی فیسیں دینی ہے تو پیسے نہیں ہوتے، آپ زکوٰۃ کے کچھ پیسے دے دیں۔ میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے، مطلب آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے۔ کہہ رہے میں کیا کروں پھر؟ تو میں نے کہا نہیں پڑھاؤ اسکول میں، اسکول میں نہیں پڑھاؤ۔ کہہ رہے ہیں بچہ اسکول میں نہیں پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا ٹماٹر بیچے گا۔ میں نے کہا جو پریکٹیکلی ٹماٹر بیچ رہا ہے میں نے دینا ہے تو میں اس کو دوں نا، کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی تیرا تو امکان ہے کہ پتہ نہیں ٹماٹر بیچے گا بھی کہ نہیں بیچے گا، ہو سکتا ہے کل اللہ اسباب کے دروازے کھول دے۔ میں نے کہا بھائی کوئی بیماری خطرناک آ گئی ہو، مر رہا ہو بندہ، یا خدا نخواستہ کوئی کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہوں تو سمجھ میں آتا ہے، ادروائز یہ نہیں آتا۔ اور اس طرح جب آپ کسی کو دو گے نا، میں نے دنیا میں دیکھا ہے میرے بھائی، جس نے ایک دفعہ مانگ لیا نا اس کو منگتا ہی بنا رہے گا موت۔ پھر اللہ کی نظر ایسی ہٹتی ہے، اللہ کہتا ہے بس تو اب مانگ، بھیکاری بن کے زندگی گزار، اس کے کبھی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، مر جائے گا کفن بھی ادھار لے کے جائے گا، اگلا کہے گا کم بخت نے جو کفن پہنے وسیم کے پیسوں سے ہے، یہ اس کے پیسے بھی ادھار ہیں، ایسا چلے گا وہ۔ ہاں دوست احباب جن میں آپس میں بے تکلفی ہو، مانگتے ہوئے ذلت محسوس نہیں ہو رہی، ان میں ادھار یہ سب چیزیں بھیک نہیں کہلاتی، یہ چیزیں بھیک بے تکلفی ہوتی ہے نا۔ جیسے آپ ہوٹل میں گئے، جیب میں پیسے نہیں، ابے یار تو دے دے یار کل میں دے دوں، یہ چیزیں بھیک میں نہیں آتی ہیں۔ بھیک کا مطلب ہے آپ کو خود محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کسی کے احسان کے نیچے دب رہا ہوں۔
احسان کے نیچے دب رہا ہوں. ہاں آپ مالدار ہیں, آپ کو پتا ہے ابھی میری سیلری نہیں آئی ہے, اگلے مہینے آ جائے گی, تو اپنے ہی جیسے کسی مالدار سے کہہ دینا یار تھوڑا پیسے دے دوں گا. اپنے دوست جس سے بے تکلفی ہو, وہ تو چلتا ہے سوسائٹی میں نا. یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی مالدار کو وقتی طور پہ پیسوں کی ضرورت ہے نا تو غریب سے مانگے. وہ یہ علماء نے ایک تکبر ختم کرنے کا نسخہ لکھا ہے. وہ کس سے مانگے؟ اس کو پتا ہے میں پیسے تو دے دوں گا, میری سیلری آتی ہے ہر مہینے, میرے لیے فار ایگزامپل 50,000 ہے, یہ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو غریب سے مانگنے میں کیا ہوگا, اس غریب کی عزت آپ کی نظر میں بڑھ جائے گی. وہ غریب کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا, یار سیٹھ صاحب میرے سے کیا مانگ رہے ہیں, اور وہ غریب دے گا بھی خوشی خوشی. اس کو پتا ہے پیسے کہیں جانے والے ہیں ہی نہیں, اس کے لیے 50,000 اس کے پان گٹکوں کا خرچہ ہے 50,000. تو علماء نے لکھے, ہم نے مدرسوں میں دیکھتے تھے کہ ہمارے مدرسوں میں کچھ مالدار طلبہ تھے, بڑے مستغنی, ان کو کبھی ضرورت ہوتی غریب طلبہ سے مانگ رہے ہوتے تھے. تو وہ غریب خوش کے نا اپنی جیب خرچی بچا کے کہہ رہا اچھا یار ہم سے لو, یہ ہمارا کیا بنے گا ریلیشن. تو لیکن غریب کو چاہیے ایسا نہ ہو کوئی بھی سوٹ ٹائی میں آ کے پیسہ مانگے, آپ میرے بیان کی وجہ سے اس کو دے دو. کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ اپنی ہو یا کسی سے ادھار لی ہوئی اس نے, پتا ہو کہ واقعی کیا ہے, یہ مالدار آدمی ہے, اس کے لیے 40-50,000 1,00,000 کی کوئی ویلیو ہے نہیں. باپ اور بھائی سے مانگنا, بھائی وہ باپ سے بے تکلفی اور بھائی سے اگر بے تکلفی ہے تو پھر ایک جیسے بے تکلفی والے معاملات, باپ تو باپ ہے نا, وہ تو ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے انسان, اس سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو اتھارٹی دو کہ چاہے تو پیسے دے چاہے تو تھپڑ دے, اس کی مرضی ہے. تو باپ سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو بے تک ماں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے احسان پتہ ہے کس کا لینا ہے, باپ کا, ماں کا, اپنے کوئی پیر و مرشد ہو, مینٹور ہو آپ کا کوئی جس سے آپ ہدایت لیتے ہو, اور استاذ کا. یہ 4 افراد کے سوا کسی کے احسان کے نیچے نہیں آتے. وجہ اس کی ہے کہ ان کو اللہ نے محسن ویسے ہی بنا دیا ہے. ان کے سامنے فنٹر گیری, اچھا ہو گیا آپ نے سوال پوچھ لیا, ان کے سامنے تکبر نہیں کرنا ہے. ابا آپ کو پیسے دے رہے ہیں, لے بیٹا. ابا انسان وہی اچھا ہوتا ہے جو صرف کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے, اللہ کے. باپ کہے گا کمبخت 25 سال کا ہو گیا, میرے ٹکڑوں پہ ہی پلا ہے تو, 1 روپے بھی تو نے اپنی جیب سے تعلیم میری, پراٹھے صبح میرے پیسوں سے کھاتا ہے, گیس بجلی کا, اور آج میں تجھے کہہ رہا ہوں یہ لے بائک خرید لے, کہہ رہا ہے ابا مفتی صاحب نے بیان میں کہا ہے کہ جو مخلوق کا محتاج ہوتا ہے نا ساری زندگی اللہ اس کو مخلوق کے در کا محتاج بنا دیتے ہیں. تو ابا سے ایسا کہو گے نا تو پھر ابا کی طرف سے کیا آنا چاہیے, چپیڑ. تو باپ ہو گئی, ماں سے تو ہم تو اتنا مانگتے تھے اپنی اماں سے, بھائی ہمارے ابا جب چپیڑ لگاتے تو اماں کے پاس چلے جاتے تھے. تو اماں ابا کا معاملہ اور ہے, لیکن اتنا نہ مانگو کہ وہ ان کو پتلون بیچنی پڑے اپنی بازار میں جا کے, بعض اولاد تنگ کرتی ہے نا. تو اچھا سوال پوچھ لیا آپ نے. تو جن سے جو بڑے رشتے ہوتے ہیں نا, باپ ماں, یہ تو ویسے ہی محسن ہیں. ان سے اگر آپ پان گٹکے کے پیسے نہیں لوگے تو کوئی ان پر احسان نہیں ہوگا, انہوں نے اس سے زیادہ بہت زیادہ آپ پہ خرچ کر دیا ہوتا ہے, تو وہ الگ معاملہ ہے. ہاں بڑا بھائی بھی اس میں داخل ہے. اب بڑے بھائی سے ریلیشن کس نوعیت کا ہے, یہ ہر جگہ ایسا بے تکلفی نہیں ہوتی نا. بڑے بھائی سے اگر ریلیشن اچھا ہے, بعض بڑے بھائی تو خوش ہوتے ہیں چھوٹا مانگے, وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ یار ہمیں باپ سمجھ رہا ہے, ہمیں جو ہے نا ویلیو دے رہا ہے. تو یہ اچھا سوال پوچھ لیا آپ نے. تو بڑے اپنے وہ ایک الگ بات ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, باقی کسی کا احسان نہیں لینا. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میں. تو قوائف کیا کرنے, پورے کرنے کسی بھی چیز کے جو اللہ نے بتائے. تو پازیٹیو نیگیٹو تمام پہلوؤں پہ غور کرنے کے بعد جب آپ ایک رزلٹ پہ پہنچے تو قرآن کیا کہتا ہے, پھر کانفیڈنٹلی وہ کام کرنا ہے. کپ کپا